بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ میں سینکڑوں عمرے کرنے والے شخص کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہ ایسا کون سا گناہ کرتا تھا؟ لوگ اسے بہت پارسا اور پرہیزگار سمجھتے تھے، لیکن جب حقیقت کھلی تو سب دنگ رہ گئے۔ امام کعبہ نے اس شخص کے بارے میں کیا حکم جاری کیا، یہ جان کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، آج ہم جس شخص کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام عبدالحنان بتایا جاتا ہے۔ یہ شخص سعودی عرب کا ایک نیک انسان تھا اور ہر کوئی اس کے حسن و اخلاق کے گن گاتا تھا۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ اس نے 200 سے زائد عمرے کر رکھے ہیں۔ عبدالحنان کا زیادہ تر وقت حرم کے اندر گزرتا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، حاجیوں کو پانی پلاتا اور کھانا کھلاتا۔ اس آدمی کو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور دل کھول کر نیکیاں کماتا۔ ایک دن عبدالحنان نامی یہ شخص اپنے بیٹوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے بعد حرم شریف کی حدود سے باہر نکلا تو اچانک ایک نقاب پوش لڑکی اس کی جانب آئی اور اس پر الزامات کی بارش شروع کر دی، جس سے حرم کے بیرونی حصے میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، گویا کہ کوئی تماشا لگا ہو۔ وہ نقاب پوش عورت لوگوں سے چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ عبدالحنان میرا گناہ گار ہے، مجھے انصاف دیا جائے۔ نقاب پوش خاتون کی بات سن کر تمام لوگ عبدالحنان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت بیشتر مقامی افراد بھی خانہ کعبہ کی جانب جا رہے تھے، وہ بھی رک گئے، اور یہ سبھی افراد عبدالحنان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کے نزدیک عبدالحنان نیک دل انسان اور دوسروں کی مدد کرنے والا شخص سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نقاب پوش لڑکی کے الزامات سن کر وہ سبھی افراد بھی ہکے بکے رہ گئے۔ عبدالحنان کے ساتھ اس کے جوان بیٹے بھی تھے جو نقاب پوش خاتون کی بات سن کر اشتعال میں آ گئے، اور انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ تم نے ہمارے باپ پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارا باپ ایک نیک انسان ہے۔ دوستو، عبدالحنان کے بیٹوں کی بات سن کر وہ نقاب پوش عورت رونے لگی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ اس شخص کی اصلیت نہیں جانتے، جب اس کا پورا سچ کھل کر سامنے آئے گا تو تم لوگ یقین نہیں کر پاؤ گے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ عبدالحنان اس معاملے پر خاموش تھا۔ اس نے کسی قسم کا غصہ نہیں کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ نقاب پوش عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ عبدالحنان کو جاننے والے افراد نے یہ سوچا کہ شاید یہ بدنامی کے ڈر سے عبدالحنان خاموش ہے، تاہم وہ نقاب پوش عورت مسلسل عبدالحنان پر الزامات لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس شخص نے اس کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی، لہٰذا اسے انصاف دیا جائے۔ عبدالحنان کے بیٹوں اور خاتون کے درمیان تکرار چل رہی تھی کہ اتنے میں حرم شریف کی پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس اہلکاروں کو جب معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے نقاب پوش خاتون سے کہا، بی بی، اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو تم پولیس اسٹیشن جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کرواؤ تاکہ تمہیں انصاف مل سکے۔ اس نقاب پوش خاتون کے اصرار پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو تھانے لے جایا گیا، جہاں پر عبدالحنان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت فحاشہ ہے اور مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ اس کے بعد دوستوں معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا اور وہ عورت روتی دھوتی پولیس اسٹیشن سے نکل کر اپنے گھر کو چل دی۔ تقریباً 2 دنوں بعد وہ عورت ایک بار پھر سے خانہ کعبہ پہنچی اور وہاں رو رو کر دعائیں کرنے لگی، اے اللہ تو مجھے انصاف دلوا، تو جانتا ہے کہ وہ شخص یعنی عبدالحنان میرا گناہ گار ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو ہی مجھے انصاف فراہم کرے گا۔ یہ وہی پاک مقام ہے جہاں تیرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کیا کرتے تھے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھائی، جہاں تیرے نبی نے 360 بتوں کو ریزہ ریزہ کیا۔ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں چور کے ہاتھ کاٹے گئے، جہاں کلمہ حق کی آواز بلند ہوئی، اے میرے رب، میں اپنی فریاد کو لے کر تیرے در پر حاضر ہوں، تو میری مدد فرما، کیونکہ یہ دنیا مجھے جھوٹا ثابت کر رہی ہے، اور وہ آدمی دنیا کے سامنے نیک بن چکا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ اے خانہ کعبہ کے رب، مجھے انصاف فراہم کر۔ دوستو، اس عورت کی آواز میں اتنا درد تھا کہ قریب موجود سبھی لوگ افسردہ ہو گئے۔ اتنے میں وہاں سے امام کعبہ کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی اس مظلوم عورت کی فریاد سنی۔
चुनाचे इमाम काबा ने उस औरत को पास बुलाकर पूछा, ए औरत, तेरे साथ क्या मामला हुआ जो तू इतने दर्द के साथ इंसाफ की तलबगार है? इस पर वो औरत कहने लगी, जनाब, मेरा ताल्लुक मिस्र से है और अब्दुल हन्नान नामी शख्स मुझे मिस्र में मिला और फिर मुझे इस वादे के साथ मक्का ले आया कि वो मक्का पहुंचते ही मुझसे निकाह कर लेगा। मगर फिर अब्दुल हन्नान ने बग़ैर निकाह के मेरे साथ 3 साल गुजारे और आए रोज़ मुझे ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। उसने मुझे घर में कैद रखा था और आसपास के इलाके में ये खबर फैला रखी थी कि मैं फाहिशा औरत हूँ। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से उस शख्स ने मेरे पास आना छोड़ दिया और एक दिन मैं मौका पाकर उसके घर से फ़रार हो गई और खाना काबा में आकर रो रो कर दुआएं करती कि अल्लाह, मुझे इस शख्स से मिला दे ताकि मैं उसकी असलियत दुनिया को बता सकूं। और गुज़श्ता दिनों हरम शरीफ के बाहर अचानक मेरी मुलाकात अब्दुल हन्नान से हुई तो मैंने सबको उसकी असलियत बताना चाही, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन ना किया। इमाम काबा ने जब ये बात सुनी तो फौरी तौर पर अब्दुल हन्नान और उसके बेटों को तलब किया और पूछ-गुछ की गई, जिस पर अब्दुल हन्नान के बेटे बोले, यह औरत हमारे बाप पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं। जिस पर वो नकाब पोश औरत रोते हुए कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप खाना काबा की तरफ मुंह करके कह दे कि वो मेरा मुजरिम नहीं तो मुझे हर सज़ा कबूल होगी। ये बात सुनकर अब्दुल हन्नान का रंग सफ़ेद पड़ गया, लेकिन तमाम लोग उस वक्त हैरान रह गए जब अब्दुल हन्नान खाना काबा की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, अब्दुल हन्नान कहने लगा, मैं इस खातून का मुजरिम हूँ। ये सुनना था कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह शख्स किस तरह से गुनाहगार हो सकता है जिसने 200 उम्रे कर रखे हैं, जो बेशुमार लोगों की मदद करता है। अब्दुल हन्नान ने बताया कि इसने जवानी अयाशी में गुजारी। वो अयाशी के लिए दूसरे ममालिक में जाता और रंगरलियाँ मनाता, मगर अपनी बीवी के सामने नेक बनकर रहता, उसके सामने नमाज अदा करता और नवाफिल पढ़ता। एक दिन मिस्र में मुझे एक लड़की पसंद आ गई, चुनाचे उसे शादी का झांसा देकर सऊदी अरब ले आया और मैं 3 साल तक इसके साथ जना और जिस्मानी ज़्यादती करता रहा। फिर एक दिन मैं इसके जिस्म से बेजार हो गया, मगर मेरे किए गुनाहों ने मेरा पीछा ना छोड़ा और आज मेरे अपने गुनाहों की वजह से मेरा सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। ये सच है कि मैंने 200 उम्रे किए, मगर मुझे आज भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। मुझे अपने सर कलम किए जाने पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। इसके बाद जुर्म साबित होने पर काजी के हुक्म से अब्दुल हन्नान का सर कलम कर दिया गया और यूं वो अपने अंजाम को पहुंच गया और अल्लाह ताला ने उस नकाब पोश औरत को इंसाफ फराहम कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।